گھر کے اندر پیدا ہوا، اس کا باپ تاجر تھا، یہ بھی تاجر ہوا، حد درجہ متعصب اسلام دشمن عیسائی، اس شخص نے اسلام تاریخ کا مطالعہ کیا، اس نے کہا کہ مسلمان جنگل میں پڑے ہوئے ایک کالے صندوق، نعوذ باللہ، بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جنگل میں پڑے ہوئے ایک کالے صندوق کی مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ شخص عیسائی حد درجہ متعصب اور اسلام کے خلاف بکواسات بکتا ہے، اور ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ القسیمی ہے، جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد حرم شریف کے اندر پیدا ہوا۔ اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے عالم وہ تھے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، الصراع بین الاسلام والوطنیہ، کہ اسلام اور نیشنلزم کا ٹکراؤ، اس تعلق سے انہوں نے اسلام کے بارے میں کتاب لکھی۔ ان کو ابن تیمیہ دوم کا لقب دیا گیا، اور امام حرم نے ان کی شان میں پورا قصیدہ لکھ دیا، اور اہل علم نے کہا کہ اس شخص نے، عبداللہ القسیمی نے، اس کتاب کو لکھ کر جنت کا مہر ادا کر دیا۔ وہ شخص بیت اللہ شریف کے پاس حرم شریف کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اسلام کے تعلق سے ایسی کتابیں لکھتا ہے، پوری دنیا اس پر رشک کرتی ہے، لیکن سن 1980 میں شیطان کا شکار ہوتے ہوئے اور ایک لڑکی کی جال میں پھنس کر اپنے اس ایمان اور اسلام کو سودا کر بیٹھتا ہے اور اپنے اس ایمان کو خرابات کر دیتا ہے، اور 1996 کے اندر اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں پیدا ہوا وہ شخص؟ بیت اللہ شریف کے گرد حرم شریف کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے اسلام کے بارے میں کتاب بھی لکھی، لیکن شیطانی حوث کا شکار ہوا، دنیا سے جب رخصت ہوا تو اپنے ایمان کو فروخت کر چکا تھا۔ اور ایک شخص جو امریکہ کے اندر پیدا ہوا، حد درجہ متعصب اور عیسائی تھا، اس نے اسلام کے خلاف باتیں کہی، لیکن اللہ کو کوئی ادا پسند آئی، وہ ایمان کے اندر داخل ہوا، حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور مرتے وقت دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان سلامت اور باقی رہے، تو اگر آپ سے ہو سکے تو کلی طور سے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے، مدارس سے وابستہ کرائیں، اور اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے آپ جز وقتی طور سے مدارس اور مساجد کا انتخاب کریں۔